فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم میرے بہت ہی معززین سامعین، میرے ہر دل عزیز سامعین، کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے. ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. بہت ہی بہترین کتاب کہوں یا کتابچہ کہوں، کل 124 صفحات پر یہ مشتمل کتاب ہے اور نام ہے اس کا صادق آل محمد. تو ہم نے پچھلا جو ریکارڈنگ تھی وہ تھی ہماری صفحہ نمبر 9 تک، اور آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 10. تو ہم انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 10 پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ابتدائیہ اور اظہار تشکر. تاریخ گواہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے انسان کی ہدایت اور ان کی ابدی سعادت کو اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہوئے اس راستے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. ان کی بیان کی گئی احادیث آج بھی صراط مستقیم کے متلاشی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. آج ان کی احادیث کی ترویج اور ان کو لوگوں تک پہنچانا اور در حقیقت انہی ہستیوں کے راستے پر چلنے اور ان کے الہی مشن کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے. اور ان کے کلمات اور ارشادات اور روایات اور تعلیمات کو عام کرنا اور پھیلانا در حقیقت ان کے امر کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا، رحم اللہ عبدن احیا امرنا فقلت له فکیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا ویعلم الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. اس پہ جو ہے فٹ نوٹ میں اس کا ریفرنس دیا گیا ہے، تو اس ریفرنس کو میں پڑھتی ہوں. شیخ صدوق کا ریفرنس ہے معافی الاخبار سے 1/180 گویا والیوم 1 صفحہ نمبر 180. ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے جو کہ پرنتھسس میں ہے. شروع ہوتا ہے اس طرح سے، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. راوی نے سوال کیا، کیسے آپ کے امر کو زندہ کرے؟ تو فرمایا، ہمارے علوم اور معارف کو خود سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو جان گئے تو خود بخود ہماری پیروی کرنے لگیں گے. یہاں پہ ترجمے کا اختتام ہوتا ہے، پرنتھسس کلوز. اگلا پیراگراف ہے، ہمارے محدثین نے کئی سال محنت کر کے اس بیش بہا قیمتی خزانے کو الکافی، الاستفسار، التہذیب، من اللہ یحضر، فقیہ، وسائل الشیعہ اور بحار الانوار کی شکل میں ہمارے لیے چھوڑا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان علوم اور معارف کو موجودہ اور آئندہ نسل تک پہنچائیں، اور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ آج ہم زندگی کے ہر شعبے میں اہل بیت علیہ السلام سے مروی ان روایات اور احادیث کے محتاج ہیں، اور خود اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث اور روایات کو پھیلانے اور انہیں عام کرنے کا حکم دیا ہے. یہ تھا ہم صفحہ نمبر 11 پہ. اور صفحہ نمبر 11 پہ اب جو ہے سیکنڈ پیراگراف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اللہ اس شخص کو شاد و خرم رکھے اور اس کی مدد کرے جو میری حدیث کو سنے اور اسے حفظ کرے
اور اس تک پہنچائے جس نے نہیں سنی۔ اے لوگو جو موجود ہیں وہ غائب تک پہنچائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود علم کا حامل اس کی قدر و قیمت سے آشنا نہیں ہوتا، اور جب دوسرے کے سامنے بیان کرے گا تو ممکن ہے وہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھ جائے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اہل علم تک یہ حدیث پہنچا دیتا ہے، یعنی بعض اوقات حدیث سننے والا خود بیان کرنے والے سے بہتر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پہ ترجمے کا اختتام ہوتا ہے۔ فٹ نوٹ میں اس کا ریفرنس لکھا ہوا ہے، شیخ کلینی الکافی 1/403 1/403 یعنی والیوم 1 صفحہ نمبر 403۔ اسی صفحے پہ جو دوسرا پیراگراف ہے معنی کے بعد وہ کچھ اس طرح سے ہے: تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے علماء، فقہا اور محدثین نے ان احادیث کی جمع آوری اور ان کی مدون کرنے کے لیے کافی مشکلات اور مصیبتوں کو جھیلا ہے، اور آج ان معارف کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پچھلے 2 سالوں سے مولانا برادر اسد عباس اسدی کے تعاون سے منظم طور پر البینات ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے عنوان کے تحت احادیث اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کے لیے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر کام کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، اور اب تک ہزاروں احادیث اور روایات واٹس ایپ گروپس، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے بیان کی جا چکی ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ماڑی انڈس میں بزم شہید عارف الحسینی کی طرف سے 25 شوال 1443 ہجری بمناسبت شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام جامعہ امام خمینی ماڑی انڈس کے فارغ التحصیل علماء کرام اور فضلاء عظام کا سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں صفحہ نمبر 12 پہ، اور اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے توفیق بخشی ہے کہ جامعہ امام خمینی ماڑی انڈس کا سابقہ طالب علم اور بزم شہید عارف حسین الحسینی کا رکن ہونے کے ناطے سوچا اس سالانہ پروگرام میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی قدیم منابع اور مصادر سے منتخب اور مستند احادیث کا ایک مجموعہ ترتیب دے کر اس سالانہ پروگرام میں شریک علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے، تو انشاءاللہ معاشرے کی تعلیم و تربیت میں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ جو پہلے کام ہو چکا تھا اسے مزید منظم اور مستند بنانے کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگانی کا ایک اجمالی اور مختصر تعارف بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان کی تالیف اور اشاعت میں کسی قسم کا تعاون فرمایا، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس مختصر کام کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کر کے درجہ قبولیت بخشے، اور اس کا ثواب میرے مرحوم والدین اور مرحوم بھائی کی روح کو پہنچائے، اور رب العزت اسے ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت قرار دے، آمین۔ تصور عباس خانی سرگانی، ماہ مئی 2022 2022، قم المقدسہ ایران۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 13 پہ۔ یہاں سے کتاب کے ٹاپک شروع ہوتے ہیں۔ پہلا ٹاپک جو اس میں دیا ہوا ہے بولڈ، اس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد سب ہیڈنگ ہے ولادت با سعادت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت مدینہ منورہ میں بروز جمعہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری صبح صادق کے وقت ہوئی۔ اس تاریخ پیدائش کا حوالہ جو دیا گیا ہے فٹ نوٹ میں وہ ہے الکافی شیخ کلینی 1/4
72 472 الرشاد شیخ مفید 2/179 ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیعہ اثنائے عشری کے چھٹے امام ہیں اور مذہب فقہ جعفریہ کی بانیان گزار بھی. اس جملے کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اور مذہب فقہ جعفریہ کے بانیان گزار بھی. آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ اور ان کی کنیت فروا تھی. اس کا جو حوالہ ہے ان کی والدہ کے حوالے سے تو فٹ نوٹ میں لکھا ہے آپ کی والدہ جناب فاطمہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی تھی. ان کی والدہ یعنی آپ کی نانی اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں. جناب محمد بن ابی بکر امام علی علیہ السلام کے خاص صحابی تھے جنہیں امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں مصر کا گورنر بنا کر بھیجا. خلیفہ اول کی وفات کے بعد آپ کی والدہ اسما بنت امیس نے حضرت علی علیہ السلام سے شادی کر لی تو بچپن ہی میں آپ اپنی والدہ کے ہمراہ امام علی علیہ السلام کے گھر آ گئے اور امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی. جنگ جمل اور صفین امام علی علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالاروں میں سے تھے. مصر پر شامی فوج کے حملے میں شہید ہو گئے. یہاں پہ یہ ریفرنس جو فٹ نوٹ تھا یہ ختم ہوتا ہے. اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں. آپ معرف قرآنی سے آگاہ شریعت اور دین مبین اسلام کے احکام پر مکمل دسترس رکھتی تھیں. آپ علیہ السلام نے 12 سال اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے اور 31 سال کے تھے کہ آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام شہید ہوئے اور آپ نے مسند امامت سنبھالی اور 34 سال آپ نے یہ فرائض منصبی ادا کیے. آپ کا یہ دور بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جنگ و جدل کا زمانہ تھا. بنی عباس ایک ایک کر کے علاقوں کو فتح کر رہے تھے اور بنی امیہ شکست پہ شکست کھائے جا رہے تھے. اسی بنا پر آپ علیہ السلام کی امامت کی 34 سالہ دور میں 18 سال بنی امیہ کے دور میں شامل ہیں اور 16 سال بنی عباس کی حکومت کے دور میں گزرے اور آپ کا دور امامت 4 اموی خلفاء اور 2 عباسی خلفاء کے حکومت میں گزرا. بالآخر بنا بر مشہور و معروف قول کے آپ علیہ السلام کی شہادت عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور دوانقی کے دور میں 25 شوال المکرم سن 148 ہجری میں ہوئی اور شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی. یہ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 14 پر اور اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے آپ کی اولاد. آپ کی مختلف بیویوں سے 10 اولاد تھیں جن میں سے 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں. لڑکوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 جناب اسماعیل، نمبر 2 جناب امام موسی کاظم علیہ السلام، نمبر 3 عبداللہ، نمبر 4 اسحاق، نمبر 5 محمد، نمبر 6 عباس، نمبر 7 علی. اور لڑکیوں کے اسماء یہ ہیں: نمبر 1 فروا، نمبر 2 اسما، نمبر 3 فاطمہ پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے ارشاد و جنات الخلود پرنتھیسس کلوز. علامہ شبلنجی نے 7 اولاد تحریر کیا ہے جن میں صرف ایک لڑکی کا حوالہ دیا ہے جن کا نام فروا تھا. اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ فٹ نوٹ میں وہ ہے نور الابصار 133. اسی صفحے پہ اگلی جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے لقب صادق علیہ السلام. آپ کی کنیت ابو عبداللہ زیادہ مشہور ہے اور آپ کے مختلف القاب ہیں جیسے فاضل قائم، طاہر، کافل، منجی اور آپ کا مشہور و معروف لقب صادق ہے جو شیعہ و سنی دونوں کے نزدیک معروف ہے. لہٰذا اس لقب کی شہرت کا سبب اور علت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے
جو سب کے نزدیک معتبر سمجھی جائے۔ لہذا ابو حمزہ سمالی سے نقل کی گئی ایک روایت جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو جعفر کذاب کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے، یہ خود شیعہ اثنا عشری کے نزدیک تو کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن اسی وجہ سے ہی اس لقب کا شیعہ و سنی دونوں میں مشہور ہونا کسی حد تک مشکل لگتا ہے۔ اور بعض محققین کے نزدیک یہ حدیث زمانۂ غیبت میں مشہور و معروف ہوئی جب امام زمانہ جل اللہ تعالی پردہ غیبت صغرا میں گئے اور حضرت جعفر بن حسن کے ادعائے وراثت کیا۔ البتہ ایک اور روایت جو امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کو صادق اس لیے لقب دیا گیا کیونکہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا نام صادق ہے۔ یہ ہیں ہم صفحہ نمبر 15 پہ، اور یہ جو اس لقب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے القاب/60 بنقل از دائرۃ المعارف بزرگ اسلام۔ اگلا پیرا شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 15 پہ۔ اسی طرح ایک اور وجہ ابو الفرج اصفہانی نے ذکر کی ہے، کیونکہ جو خبر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی وہ اپنے وقت پر سچ ثابت ہوئی، جیسے فرمایا نفس زکیہ شہید ہو جائے گا، یا وقتاً فوقتاً عباسی خلافت کے بارے میں خبریں جو بعد میں بعین ہی سچ ثابت ہوئیں، اس لیے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا، حتیٰ کہ عباسی خلیفہ منصور دوانقی بھی اسی لقب سے آپ کو پکارتے تھے۔ اس کا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ ہے ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبین 173۔ ابن خلقان نے کہا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ کا لقب صادق مشہور ہوا۔ اس کا حوالہ ہے ابن خلقان وفایات العیان 1/337۔ اور آپ کے شاگرد بھی آپ کو اسی لقب کے ذریعے آپ سے احادیث نقل کرتے، یعنی آپ جو بھی بیان فرماتے، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایات ہوں یا غیب کی خبریں، آپ ہمیشہ سچ بولتے اور سب سچ ثابت ہوتا، اسی لیے آپ کا یہ لقب مشہور و معروف ہو گیا۔ اگلا پیراگراف ہے اسی صفحے پر۔ ہماری نگاہ میں امام سجاد علیہ السلام کی وہ روایت کہ فرمایا کیونکہ آپ اہل آسمان سے نزدیک صادق کے نام سے مشہور ہیں، اور طبعاً امام سجاد علیہ السلام نے یہ لقب اس وقت دیا جب آپ بچپن میں تھے، تو اس لقب کا بچپن میں ملنا اور اسی لقب سے پکارنا لوگوں کے درمیان عام ہو گیا، اور پھر آگے چل کر آپ کے شاگردوں نے بھی اسی لقب سے آپ کو یاد کیا، اور ساتھ اللہ عز و جل کے کلام کی صحیح اور سچی ترجمانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین کو نقل کرنے میں صداقت اتنی مشہور ہوئی کہ شیعہ اور سنی بھی آپ علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لے آئے اور آپ سے سنی کسی روایت یا حدیث میں ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے مدینہ، مکہ، کوفہ اور ہاشمیہ میں جہاں بھی علمی مذاکرے ہوتے تو قال الصادق اور قال الباقر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور اسی وجہ سے اسی وقت ہی آپ کا لقب صادق ہر عام و خاص کے نزدیک مشہور و معروف تھا، اور سب شیعہ و سنی جب آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو اس لقب سے آپ کو یاد کرتے، کیونکہ وہ سب آپ کی صداقت کے معترف تھے۔ یہ تھے ہم صفحہ نمبر 26 پہ، اس میں ایک چھوٹا سا جز جو بھی میں نے پڑھا ہے، اور اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 16 پہ۔ اس کی ہیڈنگ ہے مکتب جعفری، یعنی مکتب شیعہ اہل بیت علیہ السلام۔ شیعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک عام شیعہ اور دوسرے خاص شیعہ۔ عام شیعہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو تو مانتے ہیں،
لیکن آپ کی اولاد سے 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے، جیسے زیدی شیعہ، اسماعیلی شیعہ وغیرہ، جبکہ خاص شیعہ ان پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد میں سے 11 اماموں کی امامت کے بھی قائل ہیں، اور انہیں شیعہ اثنائے عشری کہا جاتا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ ہے سید احمد صفائی، نبوت عامہ 147۔ اب آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ مذہب شیعہ کی اساس اور بنیاد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرف پلٹتی ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں مختلف احادیث فرمائیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ اور ان کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ اس کا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ ہے والذی نفسی بیدہ ان ھذا عشیرتہم الفائزون یوم القیامہ، توسی قوما المالی /251۔ اس جیسی دسیوں دوسری احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ صدر اسلام میں شیعہ کا لفظ امام علی علیہ السلام کے پیروکاروں پر اطلاق ہوتا تھا۔ شیعہ اثنائے عشری اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 اماموں کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن میں سے پہلے امیر المومنین علی علیہ السلام اور آخری امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اگلا پیراگراف رہا یہ سوال کہ کیوں مذہب شیعہ کو مذہب جعفری بھی کہا جاتا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے دوسرے خلیفہ کے دور میں احادیث لکھنے اور نقل کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور یہ منع حدیث تقریباً 100 سال کے عرصے پر محیط رہی، یہاں تک کہ اموی خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے آ کر یہ پابندی ختم کر دی۔ یہ پابندی امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں اٹھائی گئی تو مذہب شیعہ کے فکری نظام کے استحکام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام اور حسنین شریفین اور امام سجاد علیہ السلام کی احادیث اور روایات کو لکھنا اور اسے تعلیم دینا اور پوری اسلامی سرزمین میں پھیلانا آسان ہوا، اور یہ کام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کی فکری نظام کو، جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رکھی گئی تھی، مستحکم بنایا اور مختلف عقلی اور نقلی علوم میں شاگرد تیار کیے، جس سے شیعہ فکری نظام اور اعتقاد کو منسجم استحکام حاصل ہوا۔ اسی لیے اس دور میں شیعوں کا مرکز و محور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی گئی روایات اور احادیث تھیں۔ اس کا حوالہ ہے رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعہ 325 صفحہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 17 تمام ہوتا ہے، ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 18 پر۔ اس پہ 2 پیراگراف ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ شروع ہو جائے گی، سب ہیڈنگ۔ تو جو پہلا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 18 پہ وہ ہے، لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے پھیلاؤ میں دوسرا اہم قدم امام جعفر صادق علیہ السلام نے اٹھایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے شیعہ فقہ، عقائد اور علوم کو پھیلانے میں جو کردار ادا ہوا، آپ کے نام سے ہی اسے فقہ جعفریہ بھی کہتے تھے۔
کیونکہ یہ ایسا زمانہ تھا کہ اس دوران بہت سے اور مختلف مذاہب اور مکاتب جنم لے رہے تھے۔ اہل سنت کے ساتھ ساتھ خوارج، مرحبہ، قدریہ اور شیعوں سے جدا ہونے والے انحرافی فرقے جیسے کسانیہ وغیرہ بھی معاشرے میں موجود تھے۔ تو ان سب سے حقیقی شیعوں کو جدا کرنے کے لیے مکتب جعفری کا عنوان استعمال ہونے لگا کہ یہ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ دوسرا پیراگراف ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقائد اور فقہ کی تدوین کے ساتھ ساتھ مختلف علوم میں شاگردوں کی تربیت بھی کی اور پھر انہی شاگردوں کے توسط سے مختلف شہروں میں علوم آل محمد علیہ السلام کو پھیلایا، جبکہ دوسرے فرقوں اور گروہوں سے تفکیک کے لیے ان کے پیروکار امامی شیعہ اور جعفری شیعہ کے عنوان سے مشہور ہوئے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس مذہب کے رئیس ٹھہرے۔ اس کا حوالہ ہے محمد کاظم، تاریخ الشیعہ، صفحہ نمبر 78۔ اس پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو تمام کریں گے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 18، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ریکارڈنگ میں جب آپ کے ساتھ میں سامنے پیش کروں گی، کتاب کو پڑھنے کی جسارت کروں گی، تو وہ بھی صفحہ نمبر 18 پہ ہے، ایک سب ہیڈنگ ہے اور ایک ہی پیراگراف ہے کی ابتدا ہے میں کہوں گی، کیونکہ کنٹینیو ہو رہا ہے صفحہ نمبر 19 پر بھی۔ تو یہ جو سب ہیڈنگ اب صفحہ نمبر 18 پہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم پڑھنا شروع کریں گے، وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات۔ بہت شکریہ، التماس دعا، اللہ حافظ۔